پڑھتے ہو نا, کر لو, اوور ٹائم ہے, اتنا ٹائم پڑھ لیں گے. پڑھتے ہی نہیں, کچھ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, لگے ہیں دن رات. ہمارے ملکوں کی بات یہاں کی چھوڑو, یہاں تو نماز کے وقت بند بھی ہو جاتے ہیں کاروبار, پھر بھی لوگ جا کے دروازے بند کر کے وی سی آر ویڈیو میں لگے. نماز کے لیے, عبادت کے لیے فارغ نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ کہاں مشغول کر رہا ہے؟ یہ جا کے وہاں شیطان ان کو مشغولیت دے رہا ہے, اور پھر کام کر رہے ہیں, ان کو برکت نہیں ملتی ہے. یاد رکھو, یہ لٹ جاتے ہیں, کہیں ایئرپورٹ میں, کہیں ڈاکو, کہیں کچھ, کہیں یعنی چلا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں, عبادت و بندگی کے لیے فارغ ہو. اور غربت کا نواں علاج کیا ہے؟ غربت کا نواں علاج یہ ہے کہ آدمی صلہ رحمی کرے, اپنے ددھیالی, ننھیالی, سسرالی رشتہ داریوں کے ساتھ شفقت, محبت, ان کے اوپر احسان کرے, ان کے دکھ سکھ کا ساتھی بنے. سسرالی کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بغیر کئی لوگ بھیڑے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ المہم اپنے بھائی, بند, بہن, ان تمام سب کو, کیونکہ بیوی ایسا آئینہ دکھاتی ہے, ویسا چشمہ لگا دیتی ہے کہ ان کو ماں باپ بھی دکھائی نہیں دیتے بغل میں پڑے, ساس ہی سسر نظر آتے ہیں. ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے بھائی, کیونکہ ماں باپ تو ڈائن ڈستے ہیں, جیسے ڈستے ہیں. اعوذ باللہ, یہ ہماری بدعمالیاں ہیں, یہ ہماری بدعمالیاں ہیں. طلاق دے دو ایسی عورتوں کو جو تمہیں دور کریں تمہارے ماں باپ سے, چھوڑ دو ان کو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, کیونکہ وہ شیطان ہیں. غریبی کا ایک صلہ رحمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ من سرہ ان یبسط فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ. چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو کہ اگر 60 برس کے ہو گئے ہو تو اللہ تعالیٰ 20 برس اور زیادہ کر دے؟ بولو, ہر ایک چاہتا ہے, آپ بھی چاہتے ہیں. کوئی غریب, ایک بڑھیا تھی, بار بار کہتی تھی یا اللہ موت آ جائے, یا اللہ موت کا فرشتہ کب آئے. کچھ نوجوان تھے, انہوں نے کہا یار یہ بڑھیا تنگ کرتی ہے, راتوں کو اٹھ کے یا اللہ دعا یہی کرتی. انہوں نے کیا کیا, ایک گدھا لیا, سجایا وجایا, خوب وائٹ کپڑے پہنے, اور کپڑے اپڑے کفن کی طرح پہن کر کے, اور خوشبو لگا کے ایک دن 12 بجے رات کو دروازے پہ پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کون ہے؟ کہا تو جس کو دن رات پکارتی ہے وہ ہے. کہا کون؟ کہا موت کا فرشتہ, جس کو تو بلائی ہے وہ آ گیا. کہا نہیں میں کہاں بلا. کہا نہیں آج تو تیری خیر نہیں. کہا نہیں میں توبہ کرتی ہوں, میں آئندہ نہیں بلاؤں گی. کہا نہیں تو بلاتی رہی اتنے دن تک, میں مشغول تھا, اب آ گیا ہوں, تیری باری آئی. کہنے لگی نہیں بس اب میں توبہ کرتی ہوں. کہا آئندہ بلائے گی مجھے؟ کہنے لگے نہیں بلاؤں گی, خلاص. تو اس دن سے ختم. تو ہر ایک چاہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وقت اور حالات پر اللہ مجھے موت ہی کیوں نہ دے دیتا. اگر موت آ جائے تو پھر خلاص, سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کچھ بد نصیب موت کے لیے جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں, جا کے ٹرینوں کے نیچے سو جاتے ہیں, بسوں کے نیچے آ جاتے ہیں, کہیں جا کے سمندروں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. یہ حرام ہے اسلام کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی غریبی دور ہو اور اس کے گھر میں لکشمی آئے, مال و دولت آئے, ہے نا, اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو, اللہ اکبر, زیادتی ہو, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملا کرو, جوڑو ان کو توڑو کاٹو. ہاں, بھائیوں کو, بہنوں کو, اعزا کو, اقارب کو, ددھیالی, ننھیالی اور سسرالی بھی, سب کو جوڑو, کسی بھی طرح سے جوڑو, ان سے محبت, ان کے ساتھ احسان, اللہ نے جیسے بھی توفیق دی ہے اس طرح سے کرو. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ, جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں, اس کی زندگی میں زیادتی ہو, ویوسع علیہ فی رزقہ, اور اس کی غریبی دور ہو, اس کے روزی میں برکت ہو, ویدفع عنہ میتۃ السوء, اور وہ بری موت سے بچنا چاہتا. سنو, یہ ہمارے لیے آج کل بڑی بھاری چیز ہے. یہ بری موت کیا ہے معلوم؟ بری موت یہی ہے کہ چلتے چلتے روڈ کے نیچے آ گیا ٹرک کے, خلاص بری موت ہے یہ. تو بہرحال کوئی اچھی موت تو نہیں. یا بری موت یہ بھی ہے کہ آدمی بے ایمان ہو کے مرے, شراب, جوا, سٹا, زناکاری, بدکاری کرتے, یہ بھی بری موت. اپنے ماں اور باپ سے بدسلوکی کرتے, ان سے ناراض کر کے مرے, یہ بھی بری موت. تو بری موت سے بچنا چاہتا ہے جو, اور اپنی عمر میں زیادتی چاہتا ہے, اور اپنی روزی میں برکت چاہتا ہے, تو اللہ
فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، تو اللہ سے ڈرے، وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، اور اپنے رحم کو جوڑے، یعنی جن کا رشتہ پیٹ سے ہے اور جو اپنے سسرالی ددیالی رشتہ دار، ان کو کیا کرے؟ ان کو جوڑے، ان کے ساتھ احسان کرے، جیسے بھی ان کو بلائے، کھلائے، دعوت دے، پلائے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے مرنے میں جینے میں جائے، کسی بھی طرح سے۔ حضرت عبداللہ ابن، اب اس سلسلے میں کافی روایات ہیں، میں جلدی سے 3 پوائنٹ اور ہیں، میں انہیں ختم کرنا چاہتا ہوں موضوع کو۔ نمبر 10، غریبی کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فرماتا ہے جو بھی تم خرچ کرو گے، جتنا بھی خرچ کرو گے، اللہ اس کا بدلہ فوراً تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو غریبی کا علاج یہ بھی ہے کہ اگر 5 میں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو 5 اپنے بھائی کو دے دو جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، اللہ رب العزت دوسرے دن میں اور دے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، انفق علیک، خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ سوچو، بینکوں میں ٹھونس کے رہنے والوں، یہ فکس ڈپوزٹ ہے، یہ بیٹی کے لیے رکھا ہے، میری بیٹی جوان ہوگی تو جہیز میں خون پسینہ جو ملا کے دیا ہوں اس مردود شوہر کو دوں گا، جہیز، اور مر گئی تو یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، تم نے کیا یہ گورکھ دھندے بنائے ہوئے؟ کہاں گیا تمہارا اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ؟ اس کا مقدر وہ اپنا لے کے نہیں آئیے، تم کون ہوتے ہو؟ خیر، اللہ سے ڈرو۔ اور اسی طرح غریبی کا ایک علاج، 11واں علاج یہ ہے کہ شرعی علوم کے لیے جو لوگ وقف ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء ہوں، طلباء ہوں، حفاظ ہوں، ان کی مدد کرو، ان کی کیا کرو؟ مدد کرو، کیونکہ وہ بیچارے روزی نہیں کما سکتے نا، وہ اگر روزیوں میں بھیڑیں گے تو پھر تمہیں دینی تعلیم دے گا کون؟ تمہیں سمجھائے گا کون؟ تمہیں دین کے مسائل بتلائے گا کون؟ تمہارے بال بچوں کی کو اخلاق اور ان کو قرآن اور تعلیمات کون دے گا؟ ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ دینی اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں، تم ان کی مدد کرو، ان کے حاجتوں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری غریبی کو سنو اور تمہارے مالوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، میرا ایک بھائی ہے، میں تو مدینے میں کام کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بی، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں روزی اس کی بہانے دے رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں، اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں، مال دیے ہیں، تو ان علماء کی، ان طلباء کی نیاز فاتح کے لیے نہیں، معاف کیجئے گا، چراغی کے نام پہ نہیں، قبر پجاری نہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں حقیقی قرآن و سنت کی، ورنہ وہ بھی جائے گا جہنم ہی میں، جس میں مال دے رہے ہو نا ویسے جائے گا۔ دین کی خدمت جو کر رہے ہیں، صحیح اسلام کی جو پرورش پھیلا رہے ہیں، ان کی خدمت کرو۔ اور 12واں علاج غریبی کا یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ احسان کرو، جو کمزور لوگ ہیں، تمہارے مزدور ہیں، نوکر ہیں، کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو۔ حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو روزیاں دی جاتی ہیں، جو تم روزیاں پاتے ہو اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، اللہ اپنے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کرتا ہے، تمہارے پر روزیاں بھی دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ 13واں علاج یہ ہے، اور آخری 13واں اور آخری علاج غریبی کو مٹانے کا یہ ہے کہ شادی کرو، شادی۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، تو اللہ انہیں غنی بنا دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ابحثوا الغنى فی الزواج، مالدار بننا چاہتے ہو تو شادی کرو۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، کہنے لگا شادی کر لے۔ شادی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا شادی کر لے۔ کہا اکیلا ہی بھوکوں مر رہا ہوں۔ کہا شادی کر لے۔ اس نے شادی کر لی۔ پھر دو چار دن کے بعد آیا، کہا کہ اکیلے مر رہا تھا، وہ بھی مر رہی ہے، غریبی تو نہیں ختم ہوئی۔ کہا دوسری کر۔ کہا امیر المومنین، کہا دوسری کر۔ اس نے دوسری بھی کر لی۔ کہا امیر المومنین دوسری بھی کر لی، اب کیا کروں؟ کہا تیسری کر۔ اس نے بیچارے نے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے جی، ڈھونڈنے والے کو تو اللہ مل جاتا ہے، تم ڈھونڈو تو صحیح، ایک کے بجے 3 3 4 4 ملیں گی۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا،
چند کہاں، یہاں تو یہ ایک ہے۔ علامہ اقبال کے شعر میں تھوڑا سا تصرف کے ساتھ معاف کیجئے گا، تو ہی نادا ایک کلی پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج چاکی دامہ بھی تھا۔ غربت کا علاج یہ بھی ہے کہ تم کثرت سے شادی کرو۔ اس نے کہا امیر المومنین 1 2 3 تینوں بھوکے مر رہے ہیں، کہا چوتھی کر۔ اس نے چوتھی کر لی۔ اب جب اس نے چوتھی کر لی تو چوتھی ذرا چالاک ہوشیار تھی۔ اس نے کہا بھائی، اس نے کیا کیا، دیکھا کہ ان کو کون کون سی چیزیں معلوم ہیں، ان کو ان پیشوں پہ لگا دیا، تم یہ جانتی ہو، تم یہ کرو، تم یہ جانتی ہو، تم یہ کرو، تم یہ جانتی ہو، تم یہ کرو، تم یہ جانتی ہو، تم یہ کرو۔ تو سب کے ہنر سے اس نے فائدہ اٹھایا، اور جناب عالی جہاں ایک کارٹون بنتا تھا 4 بننے، 5 بننے لگے۔ جہاں ایک گٹھڑا وہ بیچارہ لکڑی کا مارکیٹ میں لاتا تھا اور 1 درہم ملتا تھا، آج وہ 5 درہم کما رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 لکڑی کاٹ کے لاتے، بازار میں بیچتے۔ تو اب یہ حضرت کئی مہینوں کے بعد امیر المومنین کے بعد آئے، اللہ نے انہیں مالدار کر دیا، کھانے پینے کی سرما ورما لگا کے، تیل وہ لگا کے پہنچے۔ امیر المومنین نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ بولا کیا ہوا؟ بولے اللہ نے تو دولت ہی دولت دے دی، 4 شادی کر کیا ہوں، 4 کا میں رہنما ہوں، اللہ نے برکت ہی برکت دے دی، اور اب تو بکریاں بھی ہیں، وہ اونٹ بھی ہیں، اور عیش ہی عیش، اللہ کا فضل ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں ابحث الغنا فی الزواج، اگر مالداری چاہتے ہو تو شادی کرو، شادی میں ڈھونڈو مالداری، ایسے ہی رہ جاؤ گے کنوارے اٹل بہاری واجپئی کی طرح، ہاں، اور ایسے ہی رہ جاؤ گے، علاج کراتے رہو گے، نہ جانے گھٹنے کا علاج تھا کہ پتہ نہیں کہاں کا تھا، ہے نا، مر جاؤ گے ایسے ہی سسک کے، نہ کوئی دیا جلانے والا، نہ کوئی باتی جلانے والا، مالداری نہیں آئے گی، ہے نا۔ اس لیے اے نوجوانوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ کے لیے تم شادیاں کرو، اور اے لوگوں جنہوں نے ایک کے اوپر قناعت کی ہوئی ہے، اللہ آپ کو بھی، کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل تبل 4 کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، ہم میں جو غریب اور مسکین اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اسی طرح ہنستا ہوا کھلتے ہوئے چہروں کے ساتھ اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔